السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج ہم حقیقت انسان پر بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس ٹاپک پر ہے، انسان پر۔ تو ہم چلتے ہیں، آج کن پوائنٹس پر بات کی جائے گی، ان کو کور کیا جائے گا۔ نفس انسانی کے 3 اجزاء، کہ انسان کے اندر جو 3 اجزاء سے انسان مل کر بنا ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ پھر ان کا آپس میں لنک کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ تینوں عناصر ہمیں کیوں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو نفس کو پاک کرنا، کیسے ان نفوس کو پاک کیا جائے گا، اس کا صحیح طریقہ کار طریقہ نبوی سے ثابت کیا جائے گا۔ وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہے، وہ انسان 3 عناصر سے مل کر بنا ہے، 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک شعور ہے، دوسرا جسم حیوانی، اور تیسرا روح ربانی۔ یعنی شعور، جسم اور روح کا مجموعہ ہے انسان۔ اب تھوڑا سا ان کو انٹروڈکشن ہم کر لیتے ہیں ان کا، کہ جو شعور ہے وہ تمام احکامات کا مخاطب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اس کا مخاطب یہ شعور ہے۔ اسی سے حساب کتاب ہوگا، جزا سزا کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اب دیکھا جائے کہ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، تو ہمارے شعور کو لگتی ہے۔ تو جسم تو ایک سورس بنتا ہے۔ بیسیکلی جو شعور ہے، وہ جو تمام جو عناصر ہیں، چاہے ہمارے اس کا تعلق جو ہے، جو بھی ہماری فیلنگز ہیں، اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، اور حساب کتاب بھی شعور کو دینا ہے اللہ کے ہاں۔ دوسرا جو ہے وہ جسم حیوانی ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ جسم کا ایلیمنٹ سے پہلے جسم کا حصہ ہے، اور یہ سیم لائک این اینیمل ہے، کہ جیسے جانور ہے، حیوانات ہیں، تو ان کے جبلی تقاضے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ کھانا کھانا ہے حرام ہے حلال ہے، بس کھانا ہے۔ تو اس طرح ہمارا جسم بھی ایسے ہی ہے، کہ یہ بھی جانور کی طرح، بس اس میں کھانا ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے حلال ہے حرام ہے، سونا ہے اس میں۔ تو یہ کہ یہ صرف یہ حیوان کی طرح کا۔ اور تیسرا جو ہے ایلیمنٹ، وہ ہے روح ربانی۔ اب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا ہے، عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل روح من امر ربی، یہ میرے کہہ دیجئے کہ میرے رب کا امر ہے، ارادہ ہے۔ تو اس میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے، جان پہچان موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کے اندر، کیونکہ حدیث کے مطابق ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور آگے اس کے والدین اس کو عیسائی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو رب کی معرفت ہر ایک کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر۔ پھر اس کو اچھائی برائی کی تمیز حاصل ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ بھی جانتا ہے، ضرور جانتی ہے۔
پھر ہم جو گناہ کا کام کرتے ہیں اس پر یہ روح ہمیں ملامت کرتی ہے، جھنجھوڑتی ہے اندر سے، تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ آپ نے آج اچھا نہیں کیا، یہ برا کام کیا۔ اس کو ہم ایمان بالآخرہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایلیمنٹ پر ہم بات کر چکے ہیں، ایمان بالآخرہ کے اندر بھی کہ ایک ملامت کرنے والا نفس ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ غیر شعوری ایمان کی بنیاد ہے یہ، کہ غیر شعوری ایمان جو ہر انسان کے اندر فطرت سے پیدا ہو رہا ہے انسان، تو وہ ایمان جو ایک فطرتی ہے وہ غیر شعوری اس ایمان کی بنیاد ہے روح ربانی۔ پھر مزید اس میں آگے اگر جایا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ بنا کس سے ہے، پھر اس کی خوراک کیا ہے، ان تینوں چیزوں کی۔ جو جسم حیوانی ہے، جو ہمارا جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور اس کی غذا بھی ظاہر ہے مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اور دوسری چیز ہے وہ ہے روح ربانی۔ اس کا تعلق یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلِ الروح من امر ربی، وہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو فرما دیجیے کہ میرے رب کا امر ہے۔ اس کی جو غذا ہے وہ ذکر الہی ہے۔ اب ذکر سے مراد صرف تسبیحات پڑھنا یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ لمحہ جس میں اللہ کی یاد ہے وہ ذکر ہے۔ چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس میں آپ کو اللہ کی یاد آ رہی ہے تو وہ ذکر ہے۔ اور تیسری چیز شعور ہے۔ شعور جو ہے اس کی غذا علم وحی ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اب جو نیکسٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، تینوں چیزیں، ان کا کام کیا ہے ہمارے وجود کے اندر۔ ہمارے وجود کے اندر یہ دو کیا ہیں، طاقتیں ہیں، متضاد طاقتیں ہیں، ایک دوسرے کو فورس کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو کے ساتھ مقابلہ بازی ہے، کمپٹیشن ہے۔ تو بیچ میں جو کھڑا ہے وہ ہے شعور، روح ربانی ہے اور دوسرا جسم حیوانی، اور درمیان میں یہ جو کھڑا ہے دونوں چیز طاقتوں کو پکڑے ہوئے ہے، یہ ہے شعور۔ اس کا بہت اہم رول ہے، اور یہ اس کا کام کیا ہے، یہ فیصلہ کرنا اس کا کام ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ دونوں ہمارے شعور پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اگر ہم نے اس پر فوکس کیا، روح ربانی پر، اور روح کو روح کی غذا دی اور جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا، تو پھر فیصلہ کیا ہوگا، شعور کیا فیصلہ کرے گا اس کے حق میں، روح کے حق میں، کہ آپ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی جائے۔ لیکن فوکس آپ نے دوسری چیز پہ کیا، جسم پر، جسم کو موٹا تازہ تندرست بنا دیا، تو فیصلہ کیا ہوگا، شعور نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس کے حق میں کرے گا کہ دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کمانی ہے، ٹارگٹ جو ہے وہ دنیا بتائے گا یہ شعور۔ پھر اس کے ساتھ ایک انشاءاللہ آگے ہم چل کے تفصیلی مطالعہ کریں گے اس پر کہ شیطان بھی ہے، ان تینوں چیزوں کے ساتھ ایک جو مخالف پاور ہے وہ شیطان بھی ہے۔ یعنی شعور کا کام کیا ہے، فیصلہ کرنا، جو نفس حیوانی اور نفس روحانی ہے، یہ تو انٹرنل فورسز ہیں ہمارے اندر کے وجود کے حصے ہیں دونوں۔ تو باہر جو بیٹھا ہے وہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اگر ہماری روح کمزور ہوگی، روح پر ہم فوکس نہیں کریں گے اور جسم کو تندرست و توانا کریں گے، تو کیا ہوگا کہ شعور جانتے ہوئے بھی فیصلہ نہیں کر پائے گا اور صراط مستقیم پر نہیں چل سکے گا۔ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں ہم صراط مستقیم کے بارے میں پڑھیں گے۔
تو یہاں تک ہم نے جو چیزیں سمجھی وہ یہ تھیں کہ انسان جو ہے 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح، شعور اور جسم۔ یہ تینوں چیزیں، ان کا کام جسم کے اندر الگ الگ ہے، ان کے غذا الگ ہے، ان کا کام الگ ہے اور الگ چیزوں سے بنے ہیں۔ تو ہم قرآن سے بھی ریفرنس دے لیتے ہیں، قرآن کے آیات جو ہیں ان تینوں چیزوں کے بارے میں۔ سو قیامت کی آیت ہے، 2 آیات ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کہ یہ جو روح ہے ملامت کرتی ہے، روح کا ایک ایلیمنٹ ہے ضمیر جو ہمیں اندر سے جو جوڑتا ہے، وہ بھی ہے ہمارے پاس۔ پھر دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو روح کی غذا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد میں آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اور ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کے مختلف طریقے ہیں، یہ قرآن ہے، نماز ہے، دعا ہے، ان کے بارے میں آیات ہیں۔ سو ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ نماز کے بارے میں، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ سو بقرہ کی 186 آیت ہے جس میں دعا کے بارے میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا اسے چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ اب یہ ہے روح ربانی کے بارے میں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ اللہ کا امر ہے روح۔ سو بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ یہاں سے، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ یعنی شعور کا جو ہے ہمارا، اس کے لیے خوراک بتائی جا رہی ہے۔ جو جب ان کو آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کی طرف ہدایت بھیجی جائے گی تو اس کی پیروی کی جائے گی، کرنی ہے آپ نے، اور پھر جو ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ ہدایت ہے اور شعور کی غذا ہے۔ اب یہ بھی شعور کے بارے میں ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها ویمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت انفس کو اوپر لے جاتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کے نفس کو نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر جو نفس سے مراد شعور ہے، کہ جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے، اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کے انفس ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اب نیند اور موت میں اللہ تعالیٰ شعور جو ہے نا ہمارے سے لے لیا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نیند میں ہماری جان باقی رہتی ہے اور موت کے ٹائم پر ہماری جان بھی چلی جاتی ہے۔ نیند میں ہمیں ایسی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یوں لگتا ہے کہ
ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی ہے نیند میں، کیونکہ وہ جو شعور ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. لیکن جس کی زندگی لکھی ہوتی ہے اسے شعور کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور جس پر موت لکھی ہوتی ہے اس کا شعور واپس لے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں بہت بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اس لیے جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہم جو دعا پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اس سے پہلے کہ ہم مردہ ہو چکے تھے، ہم مر چکے تھے. تو اس میں شعور اللہ تعالیٰ نیند میں ہم سے لے لیتا ہے، لیکن جان باقی رہتی ہے. اب یہ نفس کے بارے میں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہے، اللہ یہ کہ میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور رحیم ہے. اب یہ آیات ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں ان تینوں چیزوں کی موجودگی کا جو کام کا پتہ چلتا ہے قرآن سے. تو یہ جو ایک ہیں ویسٹرن اسکالر ہیں جن کا نام فرائڈ ہے، تو انہوں نے بھی وہ بھی کسی حد تک انسان کی حقیقت تک پہنچے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ان کے نزدیک جو نام جو ہیں ان کو، جیسے ہم نفس حیوانی ہے، شعور ہے، روح ہے، تو ان کے نزدیک نام جو ہے چینج ہے. جیسے نفس حیوانی کو وہ اڈ کہتے ہیں، اور شعور کو ایگو، روح کو سپر ایگو. لیکن یہ صرف ان کے ہاں فرضی وجود ہیں کہ واقعی ہیں یہ. لیکن ہم نے تو الحمدللہ قرآن کی آیات سے سمجھ لیا کہ یہ چیزیں برحق ہیں یہ. یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، کائنڈلی بتا دیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کا لنک کیا ہے آپس میں، یہ ہمیں کیوں دی گئی ہیں چیزیں، ان کا لنک کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے. وہ ایک مثال سے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا، اور اس مثال پر آپ کو فوکس رکھنا ہے اور کو سمجھنا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہمارا اس مثال پر ہے. اور نفس کا تزکیہ کس طرح کیا جائے گا کہ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہو، وہ بھی اس مثال کے اندر موجود ہے. تو ہم دیکھتے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے گھوڑا اور اس پر سوار بیٹھا. اصل میں یہ جو گھوڑا ہے اس نے منزل تک پہنچنا ہے، اس نے منزل تک پہنچنا ہے، اور جو رائڈر ہے وہ منزل تک پہنچائے گا. اور تیسری چیز جو آپ کو منزل میں پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی وہ ہے آپ کے پاس میپ ہونا چاہیے جس سے آپ منزل تک پہنچیں گے. تو اب سیم اس طرح دیکھا جائے کہ جو گھوڑا ہے وہ سیم جیسے ہمارا جسم ہے، جسم گھوڑا ہے، اور اس پر جو بیٹھی روح ہے، رائڈر ہے، وہ ہماری روح ہے. اور رائڈر کا جو مائنڈ ہے وہ شعور ہے جو منزل تک پہنچائے گا. اب منزل تک پہنچنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو ان کا علم حاصل ہونا ضروری ہے. جیسے منزل پر پہنچنے کے لیے میپ ہونا ضروری ہے. اب میپ نہیں ہوگا تو آپ نہیں جا سکتے. ایک ٹارگیٹ، ایک پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ. اس کے لیے وہ میپ کیا ہے، وہ قرآن ہے. قرآن کو اگر آپ سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے تو اور آسان ہو جائے گا آپ کو منزل تک پہنچنا آپ کے لیے.
اور جو رائڈر ہے اوپر بیٹھا ہوا روح ہے وہ آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور گھوڑا جو ہے وہ قابو میں ہونا چاہیے، تبھی آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ مثال اور یہ ماڈیول انسان کا اور تینوں چیزوں کا آپس میں تعلق، مقصد، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان سے ریلیٹڈ یہ مثال آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، جس میں اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ روزے کا ذکر فرما رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، تو بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کو فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اب اللہ نے قرآن کے اندر جو لفظ صوم کا استعمال کیا ہے وہ روزے کے لیے، بیسیکلی وہ روزے کے لیے کیا ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک پرفیکٹ عبادت ہے روزہ۔ اب جو صوم کا لفظ ہے وہ اس لفظ سے، اس کا جو میننگ ہے اس سے صحابہ اکرام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے اس لفظ کا مطلب، کہ وہ صوم جو ہے اس کو لوگوں کی ٹریننگ کا جو پروسیس ہوتا تھا اس کو صوم کہتے تھے، اور جب جو اس ٹریننگ میں پاس ہو جاتا تھا اس کو کہتے تھے سائن۔ تو گھوڑوں کو ٹرین کیا جاتا تھا، اونٹ تو صحرائی جانور ہے لیکن گھوڑا صحرائی جانور نہیں ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا تھا۔ اس کی ٹریننگ کیا ہوتی تھی کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، اور جو لو ہوتی تھی اس کے کپڑوں کے آگے اس کو رکھا جاتا تھا، تاکہ وہ، اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے اور منزل تک پہنچ جائے۔ ان کا پیشہ عرب کا لوٹ مار تھا، اور جنگ و جدل کرنا، گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے اور پھر اس کو ٹرین کرتے تھے تاکہ جنگ کے اندر کوئی اس طرح کی کنڈیشن آ جائے جس میں کہ اگر اس کو ٹرین کیا ہوگا تو بھوکا پیاسا بھی رہ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی سیم ورڈ ہمارے لیے یوز کیا کہ جیسے آپ گھوڑے کی ٹریننگ کرتے ہو ایسے آپ اپنی ہی ٹریننگ کرو، اس کو بھوکا پیاسا رکھو۔ اب رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، ہم دن میں نفس کو، یعنی جو ہمارا جسم ہے اس کو روزے سے تقویت مل رہی ہوتی ہے، دن میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے جسم کی، اور رات میں پھر روح کو ہم قوی کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، ذکر اللہ سے تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو ہمارے شعور کو بھی خوراک مل رہی ہوتی ہے اور ہماری روح کو بھی خوراک مل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس جو ورڈ ہے اس میں بہت گہرائی ہے، اور یہ ایک رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ایک ٹریننگ پروسیس ہے، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ مہینہ کہ تاکہ جو 11 مہینے ہیں سال کے، اس میں آپ اتنا ٹرین ہو جائیں ایک مہینے کے اندر کہ جو باقی 11 مہینے کا سفر ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو منزل پر پہنچنے کے لیے اب ان کی منزل کیا ہوتی تھی، گھوڑے کو کیوں ٹرین کرنا ہے، جنگ میں کامیابی کے لیے، جنگ و جدل کے لیے، وہ ان کا یہ مشن ہوتا تھا۔ لیکن ہمارا مشن کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کو پانا ہے، آخرت تک پہنچنا ہے، وہ آخرت ہماری منزل ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو جسم حیوانی جو گھوڑا ہے اس کو توانا رکھنا ہے،
اور کنٹرول میں رکھیں جسم کو. روح جو ہے، جو رائڈر اوپر بیٹھا ہے وہ روح ہے. روح کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اسٹرانگ کرنا ہے ذکر اللہ سے. پھر اس کے علاوہ یہ جو شعور ہے اس کو ہم نے کس طرح طاقتور کرنا ہے، اس کو دین کا علم سکھانا ہے، جو اس کی خوراک ہے وہ دینی ہے، قرآن و سنت کا علم ہے جو اس کو دینا ہے. تبھی ہم آخرت کی منزل تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اگر تینوں چیزوں میں سے ایک چیز اگر مس ہو گئی تو ہم سیدھا راستہ صراط مستقیم تک نہیں پہنچ سکتے. اب ایک اور چیز، یہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ جو ہمیں جنت تک لے کے جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور شیطان جو ہے وہ ہمیں جو گمراہی کے راستے ہیں اور سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں ہٹائے گا سیدھے راستے سے. اب ان تینوں چیزوں کی دینے کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں ہمیں کیوں دی ہیں تاکہ منزل پر پہنچا جائے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس روح بھی ہے، روح کو تقویت دی جا رہی ہے، جسم جو ہے وہ جسم کنٹرول میں ہے، لیکن راستے کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، تو ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس کا قرآن و سنت کا علم ہے اور روح ہماری اسٹرانگ ہے، لیکن جسم ہمارا کمزور ہے، تو بھی ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ مثال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اصل میں اللہ نے جو ہمیں تینوں چیزیں دی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، منزل پر ہم نے پہنچنا ہے. پھر ہر وقت ہمارے اندر ٹکراؤ ہو رہا ہے طاقتوں کا، ایک طاقت کا دوسری کے ساتھ، یعنی دو طاقتیں ہیں، دو طاقتوں کا دوسری طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ ہو رہا ہے ہر وقت ہمارے جسم کے اندر. جیسے یہ جو شعور ہے اس کے ساتھ ٹکر ہو رہی ہے شیطان کی، اور جو نفس حیوانی ہے اس کی ٹکر ہو رہی ہے نفس روحانی کے ساتھ. ہر وقت ٹکراؤ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے ان کا. جو نفس روحانی ہے اس کو تقویت پہنچانی ہے اور شعور کو تقویت پہنچانی ہے، تاکہ یہ دو جو ہمارے اندر طاقتیں ہیں، جسم ہے اور شیطان ہے، وہ کمزور پڑے، وہ ہم پر حاوی نہ ہوں، تاکہ منزل پر چلنا آسان ہو جائے اور آخرت میں ہمارے لیے جو آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے ضروری ہے. اور پھر اس کے علاوہ صراط مستقیم بھی ہم پر واضح ہو جائے، جس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو یہ معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان جو دو طاقتیں ہیں ان کا جو ٹکراؤ دو کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اب ہم نے کس طرح کیا طریقہ کار اپنائیں گے کہ ان کو کمزور کیا جائے اور ان طاقتوں کو طاقتور کیا جائے، نفس روحانی اور شعور کو. تو اس کے لیے صوفیاء کرام جو ہیں ان کا تزکیہ نفس ہے، کہ نفس کو ان کے طریقے ہیں کہ کیسے نفس کو پاک کیا جائے. ان کے ہاں نفس حیوانی جو ہے، جو جسم ہے، اس کو ریاضتوں میں لگایا جائے، بھوکا پیاسا رکھا جائے اور مشقت آمیز سلوک کیا جائے. پھر جو نفس روحانی ہے، جو روح ہے، اس کو وہ تقویت کیسے پہنچاتے ہیں ذکر اللہ سے. کچھ تو ذکر ٹھیک ہے لیکن کچھ ذکر ان کے ہاں جو اتھینٹک نہیں ہے، جیسے اللہ ہو،
ان کی مجالس میں بیٹھنا، پھر جی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ عرش تک پہنچ جانا. تو یہ طریقے وہ اپناتے ہیں. پھر جو شعور ہے اس کا علم نہیں ہے ان کے پاس، قرآن و سنت کا علم نہیں ہے ان کے پاس. وہ جو شیطان ہے اس کو بس تعوذ سے پناہ وہ پڑھا جاتا ہے بس شیطان کے اٹیک سے بچنے کے لیے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے صوفیاء کرام کا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے وہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، صحبت صالحین ہے ان میں لگایا ہوا ہے، اسی سے شعور کو بھی غذا دی جا رہی ہے. پھر جو شیطان ہے اس کے لیے بس تعوذ پڑھا جا رہا ہے، وہ شعور کی بھی کمی ہے. اور جو نفس حیوانی ہے، جو جسم ہے، اس کی جو جسم کی جو جسمانی جذبات ہیں ان کو نہ دبایا جاتا ہے ان کے ہاں، تاکہ جسم جو قابو میں رہے اور ذکر اللہ میں لگا رہے، ریاستوں میں لگا رہے. تو اس کو جو دبانا ہے، اب ہر انسان کے اندر 3 ارجز ہیں. ہر انسان کے اندر 3 ارجز ہیں: ارج ٹو لیو، ارج ٹو پاور اور ارج ٹو پریئر. یہ جسمانی طاقتیں ہیں. اب ان کے ہاں ارج ٹو لیو یعنی اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کیسے اس کو تسکین دیتے ہیں، اس جذبے کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. اس سے وہ اپنے نفس کو، اپنے جسم کو دباتے ہیں. جبکہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ طریقہ غلط ہے. اس کے علاوہ جو ارج ٹو پریئر ہے، جیسے نکاح کرنا اور فرض بخش ایکٹیویٹیز، جو انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں اپنے آپ کو لگانا. تو یہ کیا کرتے ہیں ان کے ہاں رحمانیت ہے کہ بس الگ الگ ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ. پھر ارج ٹو پاور ہے، بس اس میں بھی ضربے لگاتے ہیں اور ذکر اللہ کا سے اس کو تقویت دیتے ہیں. تو اس کو کور کرنے کے لیے جہاد ہے، پھر دعوت و تبلیغ ہے، اس کو اگنور کیا جاتا ہے. تو یہ تینوں طریقے جو ہیں یہ غلط ہے. وہ اس سے کیا کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دبانا، اسپریس کرنا. لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو جو جذبات ہیں ان کو دبائیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں سے تو بند ٹوٹے گا، کہیں نہ کہیں سے تو یہ نکلیں گے. یہ غلط طریقے اپنائیں گے. اس سے بہتر یہ کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس پر ان کو لگایا جائے اور جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو وہ پھر نبی طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نفس کا تزکیہ ہے ان کے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. نفس حیوانی ہے جو اس کو اس کی غذا دی جائے، اور نفس روحانی ہے جو اس کو اس کی غذا دی جائے، ذکر اللہ، صحبت صالحین ہے. کیونکہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو نفس تو ہر وقت اس کا کام یہی ہے، برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور روح جو ہے وہ اچھائی کا حکم دے دیا آپ کو. لیکن آپ نے مقابلہ کرنا ہے اس کا، روح کا، اور جسم کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو کس طرح کور کرنا ہے. پھر جو شیطان ہے اس کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، جو کہ جس کا ٹکراؤ شعور کے ساتھ ہے. یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے.
جو شعور ہے اس کو اس کی غذا دی جائے، اس کو اس کا علم سکھایا جائے قرآن و حدیث کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ نفس حیوانی سے متعلق جو جذبات ہیں، جیسے ارش ٹو لیو ہے، ارش ٹو پلے اور ارش ٹو پاور، 3 طاقتیں ہیں۔ تو ارش ٹو لیو یعنی غلط طریقہ بھی ہے، صحیح بھی ہے، تو ہم صحیح کو کیوں نہ اپنائیں، غلط پر کیوں؟ کیونکہ اس کا کام نفس کا برائی پر لے کر جانا ہے، ہر وقت برائی کو حکم دے رہا ہے، لیکن اس سے اچھائی کا کام بھی کروایا جا سکتا ہے، ہمیں علم ہو اس کا کہ اس کو ارش ٹو لیو کہ جو غلط طریقے ہیں اس کے وہ کیا ہیں، کہ چوری، ڈاکہ زنی، مال لوٹنا، رشوت، یہ غلط طریقے ہیں، اور صحیح طریقہ جو ہم نے اپنانا ہے وہ حلال رزق ہے، جس کے حلال ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ نے تو ہمیں یہ حکم نہیں دیا جسم سے لیکن جیسے صفحہ کرام کھائے کہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھو، اپنے آپ کو مارو، لیکن اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ حلال رزق جو ہے وہ عین عبادت ہے، وہ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو، لیکن شرط یہ کہ اس میں میانہ روی ہو، اسراف نہ ہو۔ لیکن اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا، اسلام ہمیں منع نہیں کرتا، اسلام ہمیں جو منع کرتا ہے وہ غلط طریقوں سے منع کرتا ہے۔ اس طرح ارش ٹو پلیئر ہے، اس کا جو غلط طریقے ہیں وہ کیا ہیں، زنا، بد نظری، موسیقی، اور صحیح طریقہ کار وہ نکاح اور دیگر فرد بخش ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو لگانا، جیسے صوفیاء کرام کو اس جذبے کو تسکین کے لیے نکاح نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، رہبانیت اختیار کرتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں نکاح کی اجازت دیتا ہے، تو پھر دوسری ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو لگانے سے بہتر ہے ہم جو صحیح راستہ اس کو اپنایا جائے۔ ان ایکٹیویٹیز میں اگر ہم اپنے آپ کو لگا رہے ہیں تو وہ اس میں حرج نہیں ہے۔ جیسے کسی کا شوق یہ ہے کہ میوزک سنے، وہ ڈرامے دیکھے، موویز دیکھے، بہتر یہ کہ اس کو یہ جو طاقت ہے اس کو چینلائز کیا جائے، اس کو قرآن سنایا جائے۔ قرآن کے کتنے اچھے ماہر قاری ہیں جن کی آواز جادوئی اثر رکھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن جیسا کہ ایک میوزک کی شکل ہے اگر ہم غور کریں اس میں۔ پھر اس سے بہتر یہ کہ ہم کوئی اسلامک ہسٹری کے موویز دیکھ لیں اس کی بجائے کہ ہم دوسری طرف جایا جائے۔ پھر کسی کا ہابی، کسی کو پسند ہے اسٹیچنگ ہے، کوکنگ ہے، اگر اس میں اگر آپ کھا پی رہے ہیں، اس میں پہن اوڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید یہ کہ اس میں اسراف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جو درس والی ہیں انہوں نے ٹیچر ہیں انہوں نے یہ بتایا تو ہم اپنے آپ کو تو اسی میں انوالو کر لیں اور اپنا ٹائم اسی میں گزاریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ غلط کی طرف آپ نہ جائیں۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ کسی کو کھلا رہی ہیں، کسی کو یہ شوق ہے آپ کا کہ میں یہ سے کہ دوسرا شخص خوش ہوگا اور اس میں اللہ کی رضامندی ہے، جو بھی آپ کام کر رہی ہیں، کسی کو کچھ سکھا رہی ہیں، کسی کو اسٹیچنگ نہیں آتی ہے وہ آپ اس کو سکھا رہی ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ کام بھی آپ دوسرے کو ہنر دے رہی ہیں جو کہ اس کی کامیابی کا دارومدار ہے، گھر کی زندگی پر اس کی کامیاب زندگی کی ضامن ہے، یہ سب چیزیں بھی آپ کو آنی چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بتانے کا کہ صحیح جو راستہ ہے اس کو اپنایا جائے۔ تیسرا جو ارش ٹو پاور ہے، ہر انسان کے اندر اوپر رہنے کا جذبہ کہ اوپر رہا جائے، دوسرے کو کنٹرولنگ پاور جس کو بولتے ہیں،
دوسرے کو کنٹرول میں رکھا جائے. تو اس کے جو غلط طریقے ہیں وہ کیا ہے؟ حسد، بغض، غیبت، تکاسل، استہزاء. اب اس حسد جو انسان کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کو نیچا ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کے لیے. بغض، نفرت، یہ بھی دوسرے کو چھوٹا کرنے کے لیے. غیبت، تکاثر کہ آگے بڑھنا ہے، نیکیوں میں آگے نہیں، بس دوسرے جو گناہ کے کام ہیں ان میں آگے بڑھا جائے. استہزاء، مذاق، یہ انسان تب کرتا ہے جب وہ اپنے جذبے کی تسکین کے لیے وہ صحیح راستہ نہیں اپنا رہا ہوتا ہے، جو کہ صحیح راستہ کیا ہے کہ دین کی دعوت اور غلبے کے لیے جدوجہد کرنا. ہمارا جو ٹائم لگے وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلا جائے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کے تھرو ہم آگے نکل رہے ہوتے ہیں اور یہ اخلاقی برائیاں ہمارے اندر پر نوٹ کی جائیں تو دیکھا جائے تو ہر انسان اس میں ملوث ہے. لیکن صحیح طریقہ اگر یہ آپ نے سمجھا کہ یہ صحیح طریقہ ہے تو اس سے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہونے لگے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تزکیہ نفس ہے. یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ہم اسی صورت کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت میں، جنت کے اہل بن سکتے ہیں، جب ہمارے پاس شعور ہوگا، صراط مستقیم کا علم ہوگا اور نفس ہمارا کنٹرول میں ہوگا. نفس حیوانی جو ہے وہ کنٹرول میں، اور نفس روحانی جو ہے وہ ہمارا کبھی ہوگا، تبھی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور ہماری منزل آخرت ہے. تو الحمدللہ ہمارا ٹاپک یہاں تک ہی تھا آج. اگر آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. طیبہ آپی. نصرت لطیف آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتی ہیں. جی السلام علیکم. یہ سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے صوفیہ کرام کے طریقے اور میں یہ جو کہا گیا کہ جی وہ اپنی سپریس کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور نفسانی خواہشات کو سپریس کرنے کے لیے، لیکن یہ تو ہے نا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کسی آیت میں ہے یا حدیث میں ہے کہ جی اگر وہ نکاح کریں، نکاح کی اگر طاقت نہیں رکھتے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. یہ تو اس کا مطلب یہ طریقہ تو بتایا گیا ہے نا کہ اگر نفسانی خواہشات جو بھی ہیں وہ حلال ہیں، حرام ہے کی بات نہیں کر رہے، لیکن اس کو دبانا ہے، اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے، دبانا نہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ روزہ رکھیں. جی یہ بھی قرآن چینلائز کرنا ہے، چینلائز وہی نا. تو یہ تو حکم بھی ہے، تو پھر یہ غلط طریقہ کیسے ہو گیا؟ میرا پوائنٹ یہ ہے جی اس میں اگر کہ جب آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا ہے قرآن و سنت سے اور وہ کوئی اپناتا ہے تو وہ غلط کیسے ہو گیا؟ غلط نہیں ہے، آپشن لکھا گیا. اگر آپ آپشن ہے نا، غلط نہیں. آپ کی بیان میں یہ تھا کہ جی وہ غلط طریقہ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر وہ غلط کیسے ہو گیا؟ عام حالات میں بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی اس سچویشن میں آتے ہیں تو وہ اسی سے راہ لیتے ہیں نا. اگر جو نیک، جن کی روح کبھی ہوگی، جو روح ربانی کبھی ہوگی، اور وہ جسمانی اس پہ کنٹرول کیسے کریں گے؟ وہ انہی طریقوں سے کریں گے نا جو قرآن و حدیث کے ذریعے بتایا گئے کہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اپنے ذہن کو اس طرف سے ہٹا کے دوسری طرف لگایا جائے. مطلب یہ ہے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرنا. ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ کہ وہ اگر استطاعت بھی رکھتا ہے انسان، جسمانی قوت بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ مال و دولت بھی ہے، پھر اگر وہ نہیں کر رہا نکاح تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے.
وہ بحث الگ ہے، وہ بحث الگ ہے، لیکن یہ طریقہ کار اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کا یہ غلط طریقہ کار تو نہیں ہے نا؟ طیبہ آپی میں یہاں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہوں۔ اصل میں نصرت بہن وہ بحث الگ نہیں ہے، وہ کنیکٹڈ ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اور قرآن میں کئی دفعہ ہمیں سجیسٹ کیا گیا کہ نکاح کرو۔ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے، صرف اس کے بارے میں کہا ہے کہ آپ پھر روزے رکھو۔ صوفیاء کرام کا جو طریقہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ روزے رکھتے ہیں، وہ کھدڑ بھی پہنتے تھے، وہ مہینے میں 1-2 دفعہ بھی کھاتے تھے، وہ پانی سے بھی اپنے آپ کو، مطلب ایک ایکسٹریم تک جانے والی بات ہے نا، اور ریاضتیں کرنا، 1,00,000 دفعہ تسبیحات پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس ایک چھوٹی سی سجیشن کو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ روزے رکھ کے انسان اب جو اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے، دیٹ از آل۔ روزے رکھ کے، روزہ وہ جو صبح آپ فجر سے مغرب تک ہوتا ہے، دیٹ از اٹ۔ صوفیاء کرام جو کرتے ہیں، آپ بے شک ریسرچ کر لیجئے، وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ آج کل کے تو لوگ وہ نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کی فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو بھی، اس میں بھی بہت حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ جی جی میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات. جی چلیں تھینک یو, بہت شکریہ. Any other question? کسی کا اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں. ہاں جی شہادت, یہ مجھے پوچھنا تھا, یہ شہادت علی الناس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی شہادت, لوگوں پر گواہی. جی لوگوں پر گواہی, شہادت علی الناس. اس کا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی, لوگوں پر کس چیز کی گواہی؟ لوگوں پر کس چیز کی گواہی؟ کردار کی. قیامت والے دن نا, وہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو نا وہ کھڑا کرے گا کہ آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا, تو وہ شہادت کون دے گا؟ جو امتیں گزری ہوں گی وہ شہادت دے گی کہ ہاں نبی نے ہمارا پیغام پہنچا دیا. تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے, اب ہم سے سوال ہونے والا ہے, کیونکہ ہمارے درمیان نبی نہیں ہے, اور ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچا دیا. تو شہادت کون دیں گے؟ لوگ گواہ بنیں گے, وہ ہے شہادت الناس, لوگوں کی گواہی. وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچا دیا. قیامت والے دن. آپ کو سمجھ آ گیا؟ نہیں, کچھ کلیئر نہیں ہوا, آواز کٹ رہی ہے ایکچولی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کو میرا پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں, تو پھر لوگ جواب دیں گے؟ نہیں, لوگ جو ہے نا وہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جیسے ہم ہیں نا, مثال کے طور پر میں ہوں, آپ ہوں, تو ہم سے تو پوچھ ہوگی کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو اس کے مقابل میں کون کھڑی ہوں گی؟ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں گی, جہاں تک آپ کی رسائی پہنچ ہے, پھر معاشرے تک جہاں رسائی پہنچ ہے, وہ لوگ گواہی دیں گے. وہ ہے شہادت الناس, لوگوں کی گواہی آخرت کے بارے میں, آخرت میں کہ اس نے پیغام اللہ تعالیٰ کا, وہ گواہ دیں گے کہ ہاں پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا. مطلب جیسے ہمارے انڈر تو ہمارے بچے آتے ہیں, تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ پیغام پہنچا دیں. ہاں جی, بچے ہیں یا رشتہ دار ہیں جہاں پہ چاند ہیں, جو بھی سراؤنڈنگ میں جو بھی جن کو آپ بتا سکتے ہیں. جی, آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی جی ٹھیک. اس سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہوگا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہماری کتنی بڑی ڈیوٹی ہے. جی. اور اسپیشلی آپ کے لیے زبیدہ علی, آپ کی
جو وائس نوٹس میں میری سجیشنز ہوتی ہیں جب میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں تجزیہ، تو اس میں آپ کو یہ ایک سجیشن کرتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ آگے میسج پھیلا سکتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قابلیت دی ہے، رائٹ؟ جی جی ہاں جی. تو جتنی بڑی قابلیت ہوتی ہے، جتنا بڑا تحفہ گفٹ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنا بڑا انسان کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جن لوگوں تک اس کی رسائی ہے ان تک یہ میسج پہنچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کیونکہ آخرت میں ان کے خلاف شہادت مانگی جائے گی. جی انشاءاللہ I'm trying my اللہ best. سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. انشاءاللہ. Next question. Very good question, by the way, Zubaida Ali. Next question. Anybody? Chale, it looks like nobody else has a question. یہ ٹاپک بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہا تو یا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. میرا ایک سوال اور جی زبیدہ, you may ask. نہیں ٹھیک ہے. میں نے اصل میں جو تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا تھا اس میں ٹرمز ڈفرینٹ یوز کیے گئے تھے تو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو رہا ہے. تو لیکن خیر میں اس کے اوپر پھر سے پڑھوں گی تو پھر شاید مجھے اور صحیح کلیئر ہو جائے گی. ویسے آپ باقی سب کے فائدے کے لیے بھی اگر کرنا چاہتی ہیں تو آپ یو کین برنگ اٹ اپ. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم عائشہ نوید کا سوال لے لیں گے. مجھے مطلب یہ تھا کہ جو جسم ہے اور روح ہے دو چیزوں سے مل کے بنا ہے انسان, جسم اور روح. ٹھیک ہے. اب جسم کے اندر کچھ لطائف ہیں اور روح کے اندر کچھ لطائف ہیں. ان دونوں لطائف کو جو ہے نرچر کرنا ہے ہمیں. مطلب میں نے جو ایک کانسیپٹ بنایا تھا وہ یہ ایک سمپل سا تھا. اب یہاں پہ جو ہے وہ ورڈ سارے ڈفرینٹ ہو گئے. شعور آ گیا ہے اور نفس شعور جو ہے ہے نا وہ مین ہے, سینٹرل پوائنٹ ہے. شعور سینٹرل پوائنٹ ہے جس پر جزا سزا بھی اسی کو ہوگی آخرت میں. اسی سے شعور روح اور کیا ہے, شعور کو کیا کہیں گے؟ جسم, روح اور شعور, تین چیزیں. جسم, روح اور شعور. شعور کو کس میں ڈالوں گی میری سمجھ میں. مائنڈ, شعور is your decision. کانشیسنس. کانشیس لیول تو ہے. آپ کو مزید جو سمجھ آئے گا نا وہ اس سے نیکسٹ ٹاپک اگلے ہفتے ہوگا, حقیقت زندگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نہیں میں اس کے اوپر سوچوں گی, مجھے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں وائس نوٹ میں پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے, ضرور ضرور. ٹھیک, تھینک یو. جی عائشہ نوید آپ اپنا سوال پوچھیے. مائک آپ کو انمیوٹ کرنا ہوگا. السلام علیکم میم. میرا کوشچن تھا کہ جیسے ایک باپ ہے تو اس نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑا ہوتا ہے, تو کیا اس میں عائشہ آپ کی آواز مطلب بہت شور ہے آواز میں. اگر آپ ایئر فون استعمال کریں تو کا مائکرو فون استعمال کریں, کوشش کریں ان کو اتار کے فون کا مائکرو فون استعمال کریں ڈائریکٹ. جی میم, کوشچن یہ تھا کہ اگر ایک باپ جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ چیز جو ہے مطلب جینیٹیکلی اس کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے, ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے بچوں میں مطلب بے حیائی, تو کیونکہ نسلوں کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور اگر مطلب اس کے بچوں میں وہ چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے اور وہ بچہ اس کا بچنا چاہ رہا ہے اس کے بعد, کیونکہ وہ شعور کی منزل پہ آ رہا ہے, اسے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا غلط ہے, اس کے انوائرمنٹ شاکلہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو بچے کو ماحول اس طرح کا ملتا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھ پاتا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے شعور کی بیس پہ اب آ رہا ہے اس چیز میں اور وہ بچنا چاہ رہا ہے اس چیز سے. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ بے حیائی جو ہے وہ باپ سے اس کے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے جینیٹیکلی, اور اگر ہوتی ہے تو وہ کس طرح اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی
क्लियर? तैयबा भी आपको आवाज आई? सवाल हो गया? नहीं रिश्ता है ये तो आपका, जी सवाल समझ आया मुझे थोड़ी सी, इसमें अगर आप इसको ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आयशा, आपने सवाल ये पूछा है, जिन लोगों को आपके माइक्रोफोन की वजह से समझ नहीं आया, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि अगर एक बाप है, उसकी टेंडेंसी है बेहयाई की तरफ और नजरें अपनी झुकाने की, मतलब नजरें बचाने की टेंडेंसी नहीं है, तो क्या ये बेहयाई या ये बद किरदारी उसके बच्चों में जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं? यही है ना आपका सवाल? मैम यही है। और अगर ऐसा है तो फिर मतलब क्योंकि उसका एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं, अपने बच्चे की तरबियत इस तरह एक बाप ने नहीं की, बाकी वो सारी उसने जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से अदा की है, लेकिन क्योंकि उसकी भी उस बाप की भी बेस जो है वो उस तरह की नहीं बनी, उनके पेरेंट्स ने नहीं बनाई, और वो आगे से अपने बच्चों को भी उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं दे पाए। लेकिन अब जो उनके बच्चे हैं वो उस चीज को समझ रहे हैं कि ये चीज गलत है और वो हिदायत की तरफ माइल हो रहे हैं, तो अगर ये बेहयाई और बदकिरदारी जो है उसके बच्चों में ट्रांसफर हुई है, तो वो फिर बच्चे कैसे कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो इस बेहयाई और बदकिरदारी से बच सके? अच्छा, बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी आपके जवाब में, वो ये है कि क्या अल्लाह सुब्हान ताला अदल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, बेशक अदल करने वाले ना। तो अगर अल्लाह सुब्हान ताला अल हक है, काइमम बिल क़िस्त हैं और अदल करने वाले हैं, वो किस तरह किसी एक बाप की बेहयाई जेनेटिकली जीन्स के थ्रू, डीएनए के थ्रू उसके बच्चों में डालेंगे? क्या ये अदल का तकाजा है? पहली बात आपको मेरी समझ आ रही है? जी जी आ रही है मैम। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाप अगर बच्चों को एक किस्म की एनवायरनमेंट देगा तो बच्चे उस एनवायरनमेंट, जैसे है ना हमारी ये हदीस है आई थिंक ये कि इंसान जो तैयबा आपी ने अभी शेयर की कि इंसान फितरत पर हर बच्चा पैदा होता है, ये उसके माँ वालिदैन है जो उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते, तो हर इंसान बच्चा फितरत पर पैदा होता है, ये चीजें जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होती। अलबत्ता आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपको एक बुराई, बदकिरदारी, बेहयाई सिखा सकती है, लेकिन अगर बच्चा अब शऊर के साथ साथ इस्लाम की तरफ माइल हो रहा है, बेहयाई से बचना चाह रहा है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। और ये सवाल आपका कि अगर वो जेनेटिकली उनके अंदर आ जाए तो उसको निकालने के लिए क्या करें, सवाल का ये सवाल असल में बनता ही नहीं, क्योंकि जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता। इसकी एक और मैं आपको मिसाल कुरान से देती हूँ, दो मिसालें मैं आपको देती हूँ। एक हजरत नूह 950 साल उन्होंने दावत की थी, उनके बेटे का क्या हाल हुआ था? क्यों आप उनकी हजरत नूह की जो नेकी है और उनका शुक्र गुजारी है वो क्यों जेनेटिकली उसके अंदर ट्रांसफर हुई? ठीक है, इंसान के अंदर ये चीजें जेनेटिकली बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, दूसरे हजरत इब्राहिम, आजर जैसा बाप जो खुद हाथों से बुत तराशता था, सही है ना, और वो आप हजरत इब्राहिम जैसे बेटे थे उनके, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जब मैंने उसको कहा कि अस्लिम, तो उसने कहा अस्लम तु लिरब्बिल आलमीन। जब भी हजरत इब्राहिम का जिक्र आता है इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस मोहब्बत के साथ अल्लाह सुब्हान ताला उनका जिक्र करते हैं। तो ये चीजें आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होती। और जो बच्चा अगर उस बच्चे के अंदर शऊर के साथ दीन की तरफ माइल हो रहा है, ईमान की तरफ, इस्लाम की तरफ माइल हो रहा है, उसके लिए एक ही रास्ता है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करे, या अल्लाह मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ मेरा बाप या मेरी फैमिली बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट है, तू मेरे लिए असबाब पैदा कर कि मैं तेरे करीब हो जाऊँ, कि हद तक कि मैं तेरी जन्नत में जाके लैंड कर लूँ। बात समझ आ गई? मैंने आपका जवाब, सवाल का जवाब तसल्ली बख्श दे दिया। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे तसल्ली हो गई। जज़ाकल्लाह खैर। याद रखिए, सारी खूबसूरत सिफात, सारी परफेक्ट सिफात जो भी आप अपने दिमाग में सोच सकती हैं, वो सारी अल्लाह सुब्हान ताला से एट्रीब्यूटेड है। अल हक है, वो अल आदल है, वो जेनेटिकली ऐसी चीज कभी भी किसी के अंदर नहीं डालेगा। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ چلیں اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کلاس کو آج کے لیے اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ملاقات کریں گے. جزاک اللہ خیرن. میری طرف سے السلام علیکم. طیبہ آپ ہی اب کلاس اینڈ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.